محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والی اور کتے سے زنا کا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اس بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا۔ لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی کی نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی، تہجد گزار، عبادت پسند، پردہ دار عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی۔ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ عورت بہت ہی نیک اور خوبصورت تھی۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا سایہ، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، نہ ماں باپ کا سایہ۔ وہ اکیلے ہی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ وہ بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں، جینا حرام بھی کر سکتے ہیں، بری نظر سے دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی ذات پر بہت زیادہ یقین اور توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، مگر شوہر کی وفات کے بعد اس نے کسی نہ کسی کام کے لیے اس کو جانا پڑتا تھا۔ سارا دن وہ روزے سے رہتی، رات کو لمبے لمبے سجدے کرتی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا اور وہ بہانے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی، راستے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بہت زیادہ زخمی تھا۔ اس کو گھر لے آئی، اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتا بہت ہی صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا بھی اس عورت سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے میں ایک بہت بڑی خاص بات یہ تھی، عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی اس کمرے میں وہ نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر وہ آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا۔ اس عورت کا بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ عورت اس سے اپنا ہر دکھ درد شیئر کرتی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی مردوں کی نظر جھک جاتی، مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر رہتی۔ وہ بہت زیادہ پیسے والا تھا، پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاری کرتا۔ اس کا شوق بن چکا تھا اور عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی، مگر وہ عورت بہت زیادہ نیک اور شریف عورت تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اس عورت کے ہاں اپنے ملازم کو بھیجا اور کہا، اس عورت کو کہو کہ مجھ سے آ کر ملے۔ عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ اس کو جا کر کہو میں غیر مردوں سے نہیں ملا کرتی۔ اس ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا تھا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ وہ اس کے دروازے پر گیا، دروازہ بجایا۔ عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا، امیر ہو، غریب ہو، نواب کا بیٹا ہو یا کوئی شہزادہ ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تم جتنی چاہو گی میں تمہیں دولت دے دوں گا۔ اس عورت نے کہا، اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر مجھ سے شادی کرو، اس طرح زناکاری کی دعوت نہ دو۔ اس نے کہا، میری پہلے ہی 4 بیوی ہیں جو جہیز میں بہت زیادہ مال و دولت پیسے لے کر آئی ہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈر اور یہاں سے چلا جا، یہ دولت، یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کو متاثر نہیں کر سکتا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا
مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتی، واپس بھیج دیتی، اور ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اس کو اٹھا کر لے آئیں، اور اس کے آدمی اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو ان کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو رہے اور آ کر یہ پوری بات اپنے مالک کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال چلی، اس نے وہاں کے کچھ امیر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا، اس بستی میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ میں نہیں آئی، اگر تم لوگ چاہو اس کو کسی بھی طرح سے حاصل کر سکتے ہو، پھر جب وہ ہمیں مل جائے گی تو ہم مل کر اس کو بانٹ لیں گے، یعنی کہ اس کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے سے واپس بھیج دیتی۔ وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، وہ عورت کسی کے ہاتھ میں بھی آنے والی نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی، اب اس کو سزا ضرور ملے گی۔ یہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی ہے، ہم اس کو اس بستی میں طوائف ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لان تان بھیجیں گے۔ وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے، عجیب عجیب آوازیں نکالتے، تانے دیتے، اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھتے تھے، کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتے۔ وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے اندر کتے کی آواز سنی، یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا، تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت کیوں ہماری باتوں میں نہیں آ رہی، کیونکہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آہستہ آہستہ یہ بات ان لوگوں نے پوری بستی میں مشہور کر دی۔ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کی ہر عورت ہر مرد توبہ توبہ کرنے لگا۔ وہاں کے لوگ اور عورتیں کہنے لگیں کہ اس لیے ہم کہتے تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ یہ ایک کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اب وہ عورت اپنی نیک نامی، عبادت گزاری اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی وجہ سے اس بستی میں بہت زیادہ مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ مگر اب وہی لوگ اس کو پتھر مارنے لگے، لعن طعن کرنے لگے۔ سجدے میں گر کر وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونا شروع ہو گیا، اس عورت کے درد سے بے زبان جانور بھی رونے لگا۔ ایک نیک عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا، وہ کمزور عورت کچھ نہیں کر پا رہی تھی، صرف اللہ کے حضور سجدے میں گر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائے، یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر دے، میں زیادہ کمزور ہوں، اس سے زیادہ انسان کی کیا تذلیل ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زناکاری کے لیے بدنام ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تمام لوگ بڑی ہی عزت احترام سے مان لیتے۔ اب اس رئیس نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا، اس طوائف عورت کو یہاں سے نکلوانا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے قاضی کے پاس جانا ہو اور وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے قاضی کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاریوں میں ایک کتے کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو لہولہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے، وہ ہے ہی ان پتھروں کے قابل، اب جلدی سے اس بستی سے اس کو نکال دیں۔ قاضی اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی بات بڑے غور سے سنی اور تحمل سے سنی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا جب اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد اس عورت کو بلا کر لانے گیا، سیدھا اس عورت کے گھر گیا، جا کر کہنے لگا، آپ کو وقت کے قاضی بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا، وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ عورت اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کا شاگرد ان کو اس عورت کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلا گیا جس کے بارے میں کوئی بستی والا بھی نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ والے کو پتا چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے، وہ اندر گئے ہیں اور جا کر اس عورت کو کہنے لگے،
اے عورت کیا تو کتے کے ساتھ زناکاری کرتی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے اور وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس رئیس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا۔ اللہ والے اس آدمی سے پوچھنے لگے بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا تھا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم ٹھہر گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی بڑا سوچ سمجھ کر جواب دیا اور کہنے لگا کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے آدمی کو بلایا، تیسرے نے بھی یہی جواب دیا کہ کتا سفید رنگ کا تھا۔ چوتھے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ اس کا رنگ خاکی تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا۔ جب عورت اس کتے کے ساتھ دربار میں آئی سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی، اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا، نہ لال تھا، نہ سفید تھا، نہ ہی خاکی تھا، بلکہ وہ تمام رنگوں سے بنا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگے اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے، اس پر بہتان نہ باندھتے تو شاید جو آج سزا تم لوگوں کو ملنے والی ہے وہ تمہیں نہ ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگا ہم سچ بول رہے ہیں، ایک طوائف ہے، زناکار ہے، بدکاری کرتی ہے، آپ اس کو سنسار کر دیں۔ وہ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی، اس عورت کے بارے میں ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا گواہی اور کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے گواہی جس کے ساتھ یہ عورت زنا کرتی تھی۔ وہ رئیس آدمی یہ سن کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا آپ کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایک کتا اس عورت کی کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، پھر یہ کتا تو کیا چرند پرند پہاڑ زمین کی ہر چیز گواہی دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ جب زبان دینے پہ آتا ہے جانور کیا چیز ہے، بے جان چیز پہ بھی زبان ڈال دیتا ہے۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہا کہ تو ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے، آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر گناہ اور بدکاری کا الزام لگایا جا رہا ہے، اگر آج تو نے گواہی نہ دی ایک نیک عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا، اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے، یہ پاک صاف عورت ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے، جن لوگوں نے اس پر الزام لگائے ہیں سنسار ان لوگوں کو کرنا چاہیے۔ وہیں اللہ والے نے فیصلہ سنایا اگر کسی پاک نیک پاکیزہ عورت پر الزام لگایا جائے اور پھر مجبور کیا جائے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سنسار کیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان چاروں کو سنسار کر دیا جائے۔ بستی کا ہر فرد ان کو پتھر مارے اور پھر پتھر لگا کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے یہ فیصلہ قبول کیا۔ اللہ والے کے ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ عورت یہ فیصلہ سن کر زاروں کے تار رونے لگی کہ اللہ پاک نے کس طرح اس کی مدد کی۔ اس عورت کو دیکھ کر کتا بھی رونے لگا۔ اب وہ چاروں آدمی رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بہت زیادتی کی ہے اس عورت پر، آج کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس دربار میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس لیے تم لوگوں کو سنسار کر دیا جائے گا۔ اب ان چاروں کو سنسار کر دیا گیا اور پھر الٹا لٹکا کر قتل کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، کسی پر الزام یا تہمت لگانا اللہ کے ہاں ناقابل برداشت گناہ ہے۔